وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ سلیمان علیہ السلام کا خط سنا کر ملکہ یعنی رانی کہنے لگی، ملکہ سبا، اے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی کام کا آخری فیصلہ کرنے والی نہیں۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقت والے اور زبردست لڑنے والے ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ خود ہی غور کر لیں کہ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ ملکہ سبا بلقیس کہنے لگی، بادشاہ جب کسی ملک میں حملہ کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو اسے پوری طرح تباہ و برباد کر دیتے اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں تحفہ یعنی گفٹ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے بھیجے ہوئے لوگ کیا جواب لاتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ جب قاصد تحفہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی سے تم سے زیادہ دے رکھا ہے، تمہارا یہ تحفہ گفٹ تمہیں ہی مبارک ہو جس پر تم خوش ہو رہے ہو۔ ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسی فوج لے کر حملہ کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے نکال باہر کر دیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑے طاقتور جن عفریت نے کہا، آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی یعنی مجلس ختم کرنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور بے شک میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني کریم۔ جن کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب اس کے شکر سے بڑا بے نیاز ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کرم والا ہے، اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا، اس ملکہ کے تخت کی ظاہری شکل بدل دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو سیدھے راستے تک نہیں پہنچ سکتے۔ فلما جاءت قیل اھکذا عرشک قالت کانہ ہو وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین۔ پھر جب ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو ہو بہو وہی لگتا ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے ہی سچائی کا علم ہو گیا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس عورت ملکہ سبا کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر انکار کرنے والی قوم سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ ملکہ سبا بلقیس سے کہا گیا، محل میں چلو۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے، یہ تو شیش محل ہے۔
تب وہ بول اٹھی میرے رب بے شک میں نے سورج کی پوجا کر کے آج تک اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین جہان کے پالنے والے کے لیے اسلام کا اعلان کرتی ہوں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، جس کے اندر 13 آیتیں ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 32 آیت نمبر 44 تک۔ اس میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط بھیجا تھا تو ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا، اس کا ذکر ہے، اور ملکہ سبا جب آئی اس کا ذکر ہے۔ افتونی فی امری 32 میں ہے، تم لوگ مجھے بتاؤ، مشورہ دو۔ پھر اس کے بعد سمجھاتی ہے، ان لوگوں نے کہا ہم تو بڑے طاقتور ہیں، تو سمجھایا وجلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، جب بادشاہ لوگ کہیں دھاوا بولتے ہیں تو کس طریقے سے عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔ ملکہ سبا نے یہی مشورہ دیا۔ اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے پاس گفٹ آیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے مشورہ لیا اپنی کیبنٹ سے اور کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت وہاں سے یعنی یمن سے اٹھا کے لے آئے اور بیت المقدس میں لے آئے، کون ہے؟ قال عفریت من الجن 39 میں ہے، سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں، کہ قوی ہے کل طاقتور جن نے کہا انا آتی کا بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے میں لے آؤں گا، یا اپنی مجلس برخاست کریں گے صبح سے جو دوپہر تک چلتی ہے اسی درمیان میں لے آؤں گا۔ اب آپ غور کیجئے، بیت المقدس سے معارب یمن جو ملکہ سبا کا پائے تخت تھا وہاں وہ حکومت کرتی تھی، 1500 میل کا فاصلہ ہے، تو دونوں طرف ملائیں گے تو 3000 میل کا فاصلہ ہو جائے گا، تو کہا میں آدھے دن میں لے آؤں گا۔ آیت نمبر 40 پر غور کیجئے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کا بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پھر ایک وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ کون سی کتاب تھی، کون سا علم تھا، کون سا آدمی تھا، لیکن لگتا ہے کوئی انسان تھا، ہو سکتا اس کے ہاتھ میں اللہ نے کوئی کرامت ظاہر کرنی تھی، وہی ہوا، تو کہا آپ پلک جھپکائیں گے اس سے پہلے میں لے آؤں گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جیسے پلک جھپکایا تو دیکھا سامنے ملکہ سبا کا تخت موجود ہے، تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھر کے آگے لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی، لیکن یاد رکھیے گا اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں نہ یا ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سود کے پیسے سے بنائیے گا تو اسے مت لکھیے گا یہ میرے رب کا فضل ہے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو جو شکر ادا کرتا ہے خود کا فائدہ، جو ناشکری کرے گا میرا رب تو بے نیاز ہے، عزت والا ہے۔ ملکہ سبا جب آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس تو تخت کو دیکھا تو پوچھا گیا کہ وہی ہے کیا، تو کہا ہو بہو یہی لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا شیش محل تھا، اس کے اندر بلایا، دعوت دی۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، تو جیسے ہی محل میں داخل ہوئی اس کو ایسا لگا کہ صحن اور فرش میں پانی ہے، جبکہ وہ شیشہ تھا، شیش محل تھا، کہا داخل ہو جاؤ، تو اس نے اپنے کپڑے اٹھائے، پائچے اٹھا لیے تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائے۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ دیکھ لیا تو کہا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان اللہ رب العالمین، میرے رب میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے شادی کر لی، ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ قاضی صاحب ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سلیمان اور بلقیس کے درمیان جو محبت تھی یہ محبت دلہا دلہن میں بھر دے، یہ دعا کرنا بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی دعا کرتے ہیں کہ یوسف اور زلیخا والی محبت بھر دے، یہ دعا کرنا بھی غلط ہے۔ قرآن و حدیث خاموش ہے، اس لیے ہم بھی خاموش رہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔